الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو محنت کی صلاحیت دی اور دنیا والوں کے نزدیک بھی محنت پسندیدہ چیز ہے. کوئی آدمی بیکار گھومتا رہے تو دنیا والے اس کو پسند نہیں کرتے کہ ابھی یہ کمائی کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، ابھی یہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کام نہیں کر رہا. اور محنت کیا ہے؟ محنت کس کو کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں اللہ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کے استعمال کرنے کا نام محنت ہے. ہاتھ سے پکڑے گا، پیر سے چلے گا، زبان سے بولے گا، آنکھ سے دیکھے گا، کان سے سنے گا، دماغ سے سوچے گا، یہ اس کی محنت ہے. اور محنت کا جوہر اور محنت کا قیمتی سرمایہ لگانے کے دو میدان ہیں، اور دونوں میدانوں میں محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محنت کے بقدر دے دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہے. ایک محنت کا جوہر اور محنت کا قیمتی سرمایہ لگانے کا میدان زمین و آسمان کے درمیان کا نظام ہے، نقشہ ہے. لوگ لگا رہے ہیں، میں آگے بڑھ لوں. قریب آ جائے ایک خبر کھلی رکھو بات سے بات بتاؤ سارے بات میں لڑ جاتے ایک خبر کھلی رکھو بات ہو گئی دروازے کھول جاتے دونوں ہی کھول دو، کیا فرق ہے؟ ہاں دروازے کھول رکھو، آواز باہر بیٹھا موٹر جائے، سواس بھی باہر نکل جائے. دونوں دروازے کھول دو، سواس نکل جائے باہر، سواس ہو جائے سواس میں گرمی لگے ہو جائے. ارے کھل جاؤ. آپ کے یہاں دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہی نہیں. کھول دو بھائی. بھائی سمجھ دو، دروازہ کھول دو پھر بولے کھول دو بس ہے. آواز بھی باہر بیٹھا مل جائے گا. بس بس یہ ٹائم نہیں صحیح آپ بچے کو اٹھا لو. بس ہو گئے جو بھی جیسا جہاں جگہ بھی نہیں بیٹھ جاؤ، اندر آنے کی کوشش نہ کرو. اندر بیٹھنا تھا تو پہلے آنا چاہیے. درود شریف پڑھو. محنت لگانے کی دو جگہ ہیں. ایک جگہ زمین و آسمان کے درمیان کا نظام ہے اور لوگ لگا رہے ہیں. جوانی بھی، بڑھاپا بھی، صلاحیت بھی، مال بھی، سب لگا رہے ہیں. اور اسی محنت کے نتیجے میں
دنیا میں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. یہ مارکیٹوں میں جتنا سامان ہے چاہے جس شکل کا، اس کے کون بول رہا ہے بھائی؟ سمجھاؤ کہ کون ہے، بڑا سمجھدار ساتھی باہر جاؤ کو سمجھاؤ کو باتیں نہ کرے. ایک ساتھی باہر رہو ایک ساتھی. یہ جتنا سامان بازاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، جوتے کی شکل میں ہو، فرنیچر کی شکل میں ہو، چاہے لوہے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، لکڑی کا ہو، ان سامانوں کی آسمان سے کوئی بارش نہیں ہوئی ہے یا زمین سے وہ سامان اگا نہیں ہے. محنت ہوئی ہے. محنت کے نتیجے میں کپڑا ہے، محنت کے نتیجے میں جوتا ہے، محنت کے نتیجے میں فرنیچر ہے، محنت کے نتیجے میں سونے چاندی کے زیورات ہے، محنت کے نتیجے میں مکانات ہیں. سب محنت کا نتیجہ ہے. اور اس محنت کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. جوتا پہنتا ہے، پیر کی حفاظت ہو جاتی ہے. کپڑا پہنتا ہے، سردی گرمی سے بچاؤ ہو جاتا ہے. محنت سے چیزیں ہو رہی ہے، چیزوں سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن یہ فائدہ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا، اور ہر محنت والے کو وہ چیز ملا نہیں کرتی. یہ لوگوں کا تجربہ ہے، اللہ کا وعدہ نہیں ہے. بہت سے کھیتی کرنے والے بہت اچھا بیج زمین میں ڈالتے ہیں، اناج گھر میں کیا آتا، جو بیج ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. بہت سے کاروبار والے بڑی امیدوں سے کاروبار کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، نفع تو کیا مولی بھی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. لوگوں کا تجربہ ہے، کوئی کھیتی کرو اناج ملے گا، شادی کرو اولاد ملے گی، کاروبار کرو پیسے ملیں گے. عام طور سے اللہ دے دیتا ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا، اور جتنا چاہے اتنا نہیں ملتا. لیکن ملتا ہے تو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن یہ فائدہ کب تک؟ اچھا کپڑا بدن پر کب تک؟ اچھے مکان میں رہنا کب تک؟ بڑے سے بڑا کاروبار کب تک؟ اس کا فائدہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، عارضی ہے. مر گیا کپڑا کس کام کا؟ اب آدمی نے اچھا جوڑا پہنا تھا، مرنے کے بعد لوگ کاٹ دیتے ہیں. چاہے دوسروں کے کام آوے نہ آوے، لیکن تیرے بدن پر کپڑا نہیں چھوڑیں گے، کینچی چلا دیتے. بڑی امیدوں سے مکان بنایا تھا، ہر لائن کی فیسیلیٹی اور سہولت تھی، اسی سے جنازہ نکالا جاتا ہے. فائدہ ہے لیکن وقتی فائدہ ہے. اور یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد محنت کرتے کرتے مقدر کا کروڑ پتی بن گیا، لکھ پتی بن گیا، جو چاہا وہ اللہ نے اس کو دے دیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا. اور اس پوری دنیا کو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. محنت چھوڑنی نہیں ہے. محنت کریں گے، کپڑا پہنیں گے، محنت کریں گے، حلال کھانا کھائیں گے، محنت کریں گے، ضرورت کا مکان بنائیں گے، محنت کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اگر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ صرف اسی پر لگا دیا اور موت آ گئی، پھر یہ سارا سب کچھ جمع کرنے کے بعد پوری دنیا تو کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
اللہ نے روزی تقسیم کر رکھی ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نہیں ہے، ایک تو مکھی ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، اور ایک مچھر ہوتا ہے جو رات کو گنگناتا ہے، اور اس کا پر پورا مچھر بھی نہیں، اگر پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، لیکن اللہ بے ایمانوں کو دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے بے ایمانوں کی، لیکن خطرہ ہے کہ ایمان والا پھسل جائے۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ آدمی تو خوش ہو جاتا ہے، میں نے اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، لیکن کیا جمع کیا؟ جب پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو پوری دنیا میں ایک ملک میں ایک صوبہ میں ایک تعلقہ، ایک تعلقے میں ایک شہر، اور ایک شہر میں ایک دیہات، اور دیہات کے کنارے پر 100 بائی 80 کی ایک دکان، تو مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا؟ کوئی ایمان والا جس پر تو جھوٹ بول رہا ہے، جس کے لیے تو سود لے رہا ہے، جس کے لیے تو لوگوں کے حقوق پائمال کر رہا ہے، جس کے لیے تو اپنی آخرت کو اجاڑ رہا ہے، نمازوں کے جنازے نکال رہا ہے، یہ تو سوچ تیرے پاس ہے کیا؟ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں دنیا کی دوڑ ہے وہاں مسلمان کی دوڑ ہے، جو دنیا کی سوچ ہے وہ مسلمان کی سوچ ہے، جہاں دنیا والے خرچ کرتے ہیں وہ میدان مسلمان نے لے لیا ہے، خواہشات پر، شادیوں پر، رسومات پر، اپنے من کے چوچلے پورا کرنے پر پیسوں کو برباد کرو۔ یاد رکھنا، سانس میں سے ایک سانس اور کروڑ روپے میں سے ایک پائی، نہ ایک پائی ہماری نہ ایک سانس ہمارا، اللہ کی امانت ہے۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، زندگی دی تھی کہاں بتائی؟ پھر زندگی میں جوانی کا زمانہ جس میں آدمی خوب عبادت کر سکتا ہے کہاں لٹائی؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جواب دو۔ احساس مر گیا ہے، آخرت خیالی چیز ہو گئی ہے، سنی انسنی، نہ قبر کا فکر ہے، نہ سکرات کا فکر ہے، نہ حشر کا فکر ہے، نہ حساب کتاب کا کوئی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی فکر ہے۔ دنیا 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 دنیا۔ اللہ تو غیور ہے، جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا، اور جو اللہ سے بھاگے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جا جون سی وادی میں جا کے مرنا ہو مر۔ اپنی خیر خواہی آدمی سوچتا نہیں ہے۔ آج کا دن سوچو، صبح سے لے کر آج شام تک مجھے اپنی قبر کتنی یاد رہی، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، کوئی حساب نہیں ہے۔ اندر سے زمینیں مر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی مرضی کی بات ہے، اللہ نے تو اختیار دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کو جہاں جوانیاں لگا رہے ہو، زندگیاں کھپا رہے ہو، طاقتوں کو برباد کر رہے ہو، صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، وہ دنیا کے انسانوں یہ جو کچھ ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا پیدا کرنے والا خدا یہ کہتا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کوئی آدمی زیور خریدنے جائے اور سامنے والا بیاپاری یوں کہے
یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ہم مجھے یہ دے دو، یہ اصلی سونا نہیں ہے، سونے کا گلیٹ ہے، اصل تو اندر تانبا ہے، چمک کے دھوکے میں مت آؤ، نہیں نہیں مجھے تو یہی دے دو، لے مر جا۔ پیدا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے، متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ کہاں پھنس رہے ہو، کہاں لگ رہے ہو، کہاں کھپ رہے ہو، کہاں صلاحیتیں برباد کر رہے ہو، کہاں جوانیاں اجاڑ رہے ہو؟ دھوکے کا سامان ہے، موت پر کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں، اب آج کل تو پکڑ وغیرہ آ گئے، پہلے زمانے میں کچن میں عورتیں دیگچی اتار دیں، دیگچی چڑھانے، توا رکھنے، توا اتارنے کے لیے کپڑا رکھتی تھی، مہوتا، مہوتا، میلا کچیلا کالا کلوٹا، میلا کچیلا کالا کلوٹا، عربی میں اس کو متاع کہتے ہیں۔ اس مہوتے کے پیچھے تو نے اپنی جوانی برباد کر ڈالی، اپنی صلاحیت اجاڑ دی، جس سے تو اپنی سکرات آسان کر سکتا تھا، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا تھا، عرش میں اللہ کا عرش کا سایہ لے سکتا تھا، حوض کوثر پر پیارے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں سے جام کوثر حاصل کر سکتا تھا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کر کے ہمیشہ کی جنت میں جا سکتا تھا۔ پھٹ گئی قسمت تیری کہ اس مہوتے پر زندگی برباد کر دی۔ خون کے آنسو سے رونا پڑے گا، خدا پاک کی قسم، سنبھل جاؤ، صحیح روٹ پر آ جاؤ، صحیح روٹ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یہ دین اللہ کی طرف لے جائے گا، شریعت اللہ کی طرف لے جائے گی، اللہ کے احکامات اللہ کی طرف لے جائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کے پاک طریقے اللہ کی طرف لے جائیں گے، جانا ہے وہاں وہاں دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، کھاؤ کماؤ سب کچھ، لیکن آخرت کو نہ بھولو، موت کو نہ بھولو، دین اور شریعت کو نہ بھولو، ورنہ دنیا دھوکہ دے دے گی۔ اس لیے اللہ نے عام انسانوں سے کہا ہے، یا ایھا الناس، او لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ پر، امانت داری پر، شرم و حیا پر، پاک دامنی پر، نمازوں کے پڑھنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، نیک اعمال کرنے پر اللہ کا وعدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے کہ اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ آزمائش سے گھبرا مت جاؤ، جیسے اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ جھوٹ بولنے والوں، وہ سود کھانے والوں، وہ عیاشیاں کرنے والوں، وہ اپنے آنکھوں کو ناپاک تصویر میں پھوڑنے والوں، وہ حرام کاروبار کرنے والوں، وہ پیارے نبی کی سنتوں پر اسطرہ چلانے والوں، وعید حق ہے، اس کے پیچھے خدا کی پکڑ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو چلنے دیتے ہیں، چلو، صحیح چلنے والا گھبراتا ہے، گھبرا کر رک جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ برائی کرنے والا بے حس بن کر چلتا رہتا ہے یا کبھی خوف خدا کھا کر واپس آتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ قرآن نے سب کہہ دیا ہے۔ ہم آخرت بنانے آئے ہیں، اور ہم مرنے کے لیے آئے، جینے کے لیے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مرنے کے لیے آئے ہیں تو مرنے کی تیاری کرو،
ہم جینے کے لیے نہیں آئے، جب مریں گے تب جئیں گے.